السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بیٹیوں کی تعلیم، خصوصی طور پہ دنیاوی تعلیم کی وجہ سے ہماری بیٹیاں جو ہے نا سیلف کانفیڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ہو جاتے اور کریئر اورینٹڈ ہو جاتے، بلکہ ہمارے سوچ کے جو ہے نا ہم ان کو بیٹیوں کو انگریزی تعلیم اسکول اور انٹر اور ڈگری کروا رہے ہیں، مگر اس کے نتیجے میں کیا رزلٹ ہمارے کو مل رہا بولے تو ایک بار تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیٹیاں جو ہے نا بھائی ہماری تعلیم خالی ویسٹ ایسی کہیں کو جانا، چپکے ہم انجینئرنگ پڑھے تھے کیا، اتنی محنت کر کے ڈگری اور انجینئرنگ اور ڈاکٹری ہم چپکے کر رہے تھے کیا، نوکری کرنا ضروری ہے نا، تعلیم کا فائدہ بھی ہونا نا ہمارے کو، بلکہ پھر ان لوگوں کا دھیان جو ہے نا پھر جاب کرنے میں اور اپنا کچھ تو بھی ایک بزنس کر کے میں بھی جو ہے نا ہاتھ بٹانا، میرے شوہر کو فائنینشلی مدد کرنا، بلکہ یہاں پہ دماغ جاتا، جس کی وجہ سے ہی فیملی فاؤنڈیشن جو ہے نا برباد ہو جا رہا۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ جب قرآن میں فرمایا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ الرجال قوامون علی النساء صالحات قانتات، مرد جو ہے نا عورتوں کا قوام بنا دیا گیا، مینٹینر بنا دیا گیا، تو پیسے کمانے کی ذمہ داری، فائنینشیل رسپانسبلٹی اسلام میں جو ہے نا مرد کی ہے۔ مرد جو ہے نا پیسہ کمائے اور اپنے بیوی بچوں کے واسطے سہولت، روٹی کپڑا مکان اور تحفظ جو ہے نا فراہم کرے، تو یہ ذمہ داری شوہر کی ہے، اور بیوی کی ذمہ داری گھر میں ہے اور بچوں کی تربیت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک بیوی کے بارے میں جب بولے تو نیک بیوی وہ ہے جو صالحات قانتات، یہی آیت میں قرآن کی یہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے صالحات قانتات، نیک بیویاں شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے۔ اور قرآن تفسیر میں جب یہ آیت میں ہے، اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے، اگر کسی بچی کو، کسی جو ہے بیوی کو اگر یہ قرآن کا کچھ بھی اگر علم نہیں ہے کوئی بھی بات کا، مگر صرف اگر وہ بیوی یہ 2 الفاظ پہ اگر عمل کرے تو میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے شادی کے بعد وہ 50% مسائل جو ہے نا ان کے ڈومیسٹک جو ہے نا میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے۔ کیونکہ جب بیوی جو ہے نا یہ راضی نہیں ہوتی کہ میرے شوہر میرے قوام ہے اور میں ان کی فرما برداری کرنا، اطاعت گزاری کرنا لازم ہے میرے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی عورت جو ہے نا 4 کام کر لے تو اس کو جنت کے 8 دروازے اس کے واسطے کھل جاتے۔ وہ فرض نماز پڑھے، فرض روزہ رکھے، جسم کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب جہنم میں دیکھے تو زیادہ تر جو ہے نا عورتوں کو دیکھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ شوہر کی ناشکری اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے، بے نمازی تھے عورتیں بول کے جہنم میں زیادہ نہیں رہتے عورتیں، روزہ نہیں رکھنے کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ نہیں رہتے، زنا کرنے کی وجہ سے یا بے پردگی کی وجہ سے جو ہے نا زیادہ جہنم میں عورتیں زیادہ نہیں رہتے، بلکہ شوہر کی ناشکری کی وجہ سے زیادہ تر عورتیں جو ہے نا جہنم میں دیکھے گئے۔ تو یہ بہت چیلنجنگ اور ٹف سبجیکٹ ہے بیویوں کے واسطے۔ انہیں تہجد گزار بھی بن جائیں گے، عالم فاضل عالمہ بھی بن جائیں گے، فاضلہ بھی بن جائیں گے، بہت زیادہ اسلامک ڈگریز بھی جو ہے نا اکٹھا کر لیں گے، حج پہ حج، عمرے سے عمرہ بھی کریں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، جمعے کے دن جو ہے نا سورہ کہف بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، اور دنیا میں بھی آگے بڑھنا بول کے جو ہے نا انٹر ڈگری، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن کر کے میں گائنوکالوجسٹ بنوں گی، میں پیشنٹس کو سرو کروں گی، اور میں ٹیچر بن کے جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں گی اور سوشل سروس کروں گی۔ اسلام میں منع تو نہیں ہے نا، کلیئرلی جو ہے نا حرام تو نہیں ہے نا عورتوں کا کام کرنا، تو یہ پورے اس پہ چل جاتے ہیں۔ مگر جو اصل سبجیکٹ میں پاس ہو کے جنت میں جانا ہے، جس میں آلریڈی بہت سارے عورتیں فیل ہو کے جہنم میں آلریڈی جا چکے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی ان کو دیکھ لیے شوہر کی ناشکری کی وجہ سے، تو پورا فوکس اور کنسنٹریشن عورتوں کا میرے شوہر کو میں راضی رکھنا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جاؤ، بارش گرو یا طوفان آ جاؤ، کسی اور رشتہ دار کو، امی کو، ابا کو، بھائی کو، بہن کو، سہیلی کو، پڑوسی کو خوش کرنے کے واسطے، ان کو راضی کرنے کے واسطے کبھی بھی میں جو ہے نا یہ احتیاط کروں گی کہ میں میرے شوہر میرے سے ناراض نہیں ہونا، کیونکہ شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور شوہر کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جس عورت کا شوہر اس سے راضی ہو وہ عورت جنتی ہے۔
تو اپنے فرض نماز کے بعد، فرض روزے کے بعد، جسم کی حفاظت کے بعد پورا فوکس، کنسنٹریشن اور توجہ اپنے شوہر کو راضی کرنے میں رکھیے، اور شوہر کے خلاف، شوہر کو ناراض کرنے والے کام ہرگز مت کریے، شوہر کو راضی رکھیے۔ یہ بہت آسان ہے عورتوں کے واسطے، ویری ایزی۔ عورتیں جو ہے نا بہت لکی ہے جنت میں جانے کے واسطے، کیونکہ اگر وہ لوگ شادی کر لیے اور شادی کے بعد فرض نماز، فرض روزہ، جسم کی حفاظت کرنے کے بعد خالی شوہر کو راضی رکھے، اپنے شوہر کو خوش رکھے، تو اللہ تعالیٰ وہ عورت کو جنت دے رہے۔ تو اس سے زیادہ اننیسیسری ڈبل برڈن اپنے کندھوں پہ ڈال کے میں بھی نوکری کروں گی، میں بھی یہ جو ہے نا بچے پالنے کے علاوہ، بچوں کی تربیت کے علاوہ، گھر کے کام کاج کے علاوہ میں باہر جا کے جو ہے نا باہر کا بھی کام کر کے پیسے کما کے لاؤں گی، بلکہ یہ اپنے پیر پہ کلہاڑی کیوں مار رہے ہیں عورتیں؟ پیر پہ کلہاڑی مار لے رہے، جب ذمہ داری آپ کی نہیں ہے تو بھائی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آسانی سے جب جنت میں جا سک رہے آپ تو گھر میں رہو، چار دیواری میں سکون سے رہو، شوہر کی حلال کمائی میں چٹنی روٹی کھا کے زندگی گزارو، اور جتنے مشورے اور گائیڈنس دے سکتے ہیں اپنے شوہر کو دیجیے آپ، ماشاءاللہ۔ تو شوہر جو ہے نا 10,000 کمانے والا 20 کمائیں گا، 50 کمانے والا 1 لاکھ کمائیں گا، 1 لاکھ کمانے والا 2 لاکھ کما کے لائیں گا۔ اس کو آئیڈیاز دیجیے کہ اس کے بزنس میں، اس کی نوکری میں ان کا ایسا پروموشن حاصل کر سکتا اور زیادہ حلال کمائی کما سکتا، بلکہ شوہر کو جو ہے نا مشورہ دیجیے۔ آپ گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز میں۔ آپ گھر سے باہر نکل جائیں گے تو پھر شوہر کی جو ہے نا رتبہ اور عزت کرنا آپ چھوڑ دیں گے، جس سے فاؤنڈیشن خراب ہو جاتا، پھر وہ کہاں جا کے جو ہے نا طلاق یا پھر خلا پہ آ جاتی بات، جو اکثر گھرانوں میں آج آ رہی ہے۔ تو بیٹیوں کی تعلیم، دینی تعلیم رکھیے، تاکہ دینی تعلیم سے ان کو میرا اصل رول اور رسپانسبلٹی ایز اے بیٹی، ایز اے بیوی کیا ہے، اس چیزوں پہ وہ سکلز حاصل کرے، اور وہ چیز پہ فوکس کر کے وہ چیزیں سیکھ کے وہ چیزیں گھر کا کام کرے اور بچوں کی تربیت کرے، اور جو ہے نا اس چیز میں اپنی مہارت حاصل کرے، اور بیٹیاں اور عورتیں نہ کہ جو ہے نا مرد کے برابر آئیں گے۔ یوروپ اور امریکہ کی جو تعلیم ہے وومن امپاورمنٹ کی اور فیمنزم کی، اس وجہ سے جو ہے نا ہم بھی مرد کے برابر ہیں، ہم مرد سے کم نہیں ہیں، بلکہ اپنے شوہر سے بغاوت مت کریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ آپ سے کوئی زیادہ محبت کرنے والے نہیں ہیں، آپ کو کوئی اچھے سے اچھا مشورہ دینے والے نہیں ہیں، اللہ سے زیادہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ۔ یہ وومن امپاورمنٹ اور فیمنزم اور یوروپ کی، امریکہ کی جو عورتوں کے حقوق پہ بات کرنے کی جو فتنہ چل رہا، اس سے دور رہیے، تو دنیا اور آخرت میں دونوں میں عورتوں کی کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔